اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی اور تم کو معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن پس اب ملو تم اپنی عورتوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت یا فجر سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد اور بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور ایک دوسرے کا مال اپنے درمیان ناحق طور پر مت کھاؤ۔ وتدلوا بها الی الحکام اور نہ پہنچاؤ مالوں کو حاکموں تک، لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ چونکہ رمضان نے روزے نہ ذکر پچھلی آیات چلنا پہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تو ستے ایک تو رمضان نے روزے فرض کی تھے اور دوسرا فرمایا کہ جیڑا آدمی بھی رمضان نہ مہینہ پائے اس نے ذمہ رمضان نے روزے رکھنا فرض اور ضروری۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اس مریض اور مسافر واسطے روزہ اجازت ہے، لیکن اس شرط نال کہ اساں دوبارہ رکھنے پوسن۔ اگر روزے بیماری کی وجہ تو رہ گئے یا سفر کی وجہ تو رہ گئے تو جس وقت وہ سفر تو واپس آئے اور بیماری تو تندرست ہوئے تو اساں بھی ان روزے دوبارہ رکھنے پوسن۔ آج نہیں اس آیت بھی اللہ تعالیٰ روزے نے متعلق کی ایک تبدیلی نہ ذکر کیتا۔ رمضان المبارک جڑے پہلے روزے فرض کیتے گئے تو ان روزے میں مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ ایک چیز نہ تھوڑا جہا یہ حکم ہے کہ اگر تسا روزہ رکھا تو وہ روزہ افطار مغرب نے ٹائم کرنا، اس واسطے کہ یہ جڑا روزہ نا سحری تو افطار تک یہ مسلمانہ نہ روزہ، یہود نہ جڑا روزہ ہونا ہے وہ 24 گھنٹے نہ روزہ ہونا ہے۔ 24 گھنٹے نہ مطلب کہ انہیں شامی کوئی شے کھاونی تو اس تو بعد سحری انہیں کھانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے آپ فرمایا سڈا اور یہودیہ نے روزے وچ فرق ہی سحری کھاونا۔ اس تو علماء لکھا سحری ویلے طبیعت ہوئے نہ ہوئے بھوک ہوئے نہیں، بعض بندے
سینگ کے اٹھنے تو فوراً دل نہیں کرے نہ کوئی شے کھاونے تھے تو تبھی انہاں حکم ہے کوئی کھجور کھا گنو، کوئی چاہ پی گنو، پانی پی گنو، کوئی نہ کوئی شے ضرور منہ پاؤ تاکہ یہود نال مخالفت ہو ونجے۔ اور آپ سحری نے فضائل بھی انہیں اور بیان فرمائیں جکن افطاری نے فضائل تو روزہ تو شروع ہو گیا سحری نے ٹائم اور افطار ہو گیا سورج غروب ہونے نال ہی، لیکن شروع تے یہ حکم بھی آیا کہ بھائی تسی جہاں تک جاگنے پہ ہو اس وقت تک جڑی شاید تسی کھا سکنے ہو کھانے رہو، پاویں صبح سحری تک اگر جاگنے پہ ہو تو ساری رات کھا سکنے ہو، لیکن اگر سورج غروب ہونے تو بعد تسانی اکھ لگ گئی یا تسی لیٹ گئے اور سہیں گئے اور جان بجھ کے یا کھا پی کے عشاء کے بعد بندہ سہیں میں نہ فجری وقت اٹھنا تو سونے تو بعد ہن اگلے روزے واسطے انہاں کوئی شے کھاونے نہیں اجازت نہیں، بس جس وقت سہیں گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ مشکل حکم ہے، بندہ تھکا ہوا ہے ترٹا ہوا ہے، راک بعض دفعہ یہ ہوا ہے نا۔ ایک صحابین حضرت قیس بن سرما انصاری صحابین ان اپنے گھر آئے، روزہ شام نہ ٹائم ہے افطاری نہ، تو انہیں اپنی بیوی کو پوچھا بھائی کوئی شے کھاونے پیونے نہیں، تو اس کا جی کوئی شے اب میں گرم کرینی ہے یا بڑے نہیں ہے یا جیڑا عذر بھی بڑے روٹی آونے کوئی دیر لگی اور ان چونکہ تھکے تھروٹے وائے ان لیٹ گئے تو لیٹنے تو بعد اٹھیں جڑے بیوی گھن کے آئی بھائی اٹھو تو اس آخر میں تو سہیں گئے ہوں تو میرے واسطے تھوڑی دوبارہ کھاونا ٹھیک نہیں، تو اتنا روزہ رکھنا پوسی تو انہیں دوبارہ روزہ اپنا شروع کر دیتا سہیں پہ۔ دوسرے دن دھاڑی انہیں تے غشی نے دورے اور بے ہوش ہو گئے، پہلے بھی سڈیاڑا کھاون تو ہے نہیں بھائی جڑے دو دھاڑے چل ہوئے سی انہوں نے کھاون انجی کوئی نہیں برائے نام ہے تو وقت مسلسل روزہ گرمی عرب نہیں تو انہوں نے ای جڑی کیفیت بنی ایک ای کیفیت ای تو ہو گئی کھانے پینے کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ میاں بیوی والا جڑا تعلق ہے مباشرت، ظاہر ہے رمضان نہ پورا مہینہ ہونا دھاڑی توے روزہ تو راتی میاں بیوی آپس مل سکنے قربت کر سکنے، لیکن اس واسطے بھی وہ شرط ہے کہ جاگنے اگر تو صحیح اپنی میاں بیوی والا معاملہ کر گے دا مباشرت والا تو وقت آوے ٹھیک، اگر اسے بھی سہیں گے ہو تو ظاہر ہے جی ہن کھاونا جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہیں، روزہ نہ ہی ایسی نہ کہ بھائی تریاں شیاں تو روکنا۔ اس وچ بھی بعض صحابہ اکرام کو ابتلا ہو گیا اور بندہ تھکا ہوا ترٹا ہوا اور کئی بڑے سہیں کے اٹھا تو طبیعت غلبہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا واقع بھی روایات چانا کہ ان گھر آئے تو انہیں اپنا روٹی پانی کھا پی کے تو انہیں بیویاں جی کو میاں بیوی نہ ہونا انہیں کوئی اپنی تیاری شیاری وٹی تو بیوی آ کے میں تو نمائشہ تو بعد سہیں گئی ہوں تو اسی لیٹ آئے ہو تو میں نہ تو شروع ہو گیا روزہ، لہذا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈی انہاں کے خیر ہو سی انسان انہیں اپنے میاں بیوی والا جڑا ملاپ ہے یہ انہیں کیتا صبح وان کی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت عرض کی تھی تو آپ اس نے اظہار فرمایا کہ تساں انہیں کرنا چاہیے نا جس وقت عورت اپنا عذر پیش کر دیتا ہے تو تساں رخ ہونا چاہیے، لیکن اس تے وقت اللہ تعالیٰ صحابہ نے عظمت اتنی نہ جی انہوں نے الٹیاں بھی اللہ تعالیٰ امت واسطے ہمیشہ واسطے سدھا کر چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھوک والیاں بھی شکایت آنیاں پہ بھائی یا رسول اللہ یہ تو بڑا اوکھا ہو گیا اور ادو یہ بھی کئی صحابہ کا واقعہ ہو گیا تو اس تے اللہ تعالیٰ ان آیات لا کے کچھ پابندی ہٹا دیتی اور فرمایا کہ بھائی ہوں جڑی رات ہے نا رات تو گھن کے صبح صادق نے طلوع تک بے شک کھاؤ پیو سوو جاگو جو کچھ مرضی کرو، رات نہ تساں نے روزے نہ کوئی تعلق نہیں، بس تسی اسے کھا پی بھی سکنے ہو چاہے سامنے تو پہلے چاہے سامنے تو بعد، رات انجے سمجھو کہ تساں نہ کھوجے نہیں دن تے کھوجے نہیں راتاں، اور جڑا صبح طلوع فجر صبح صادق اس تو گھن کے غروب شمس تک یہ جڑا ٹائم ہے اسے جھون تساں روزہ رکھنا پوس نالی چونکہ یہ ایت آ گئی کہ رمضان میں راتیاں میں تسی آپس سے میاں بیوی نہ ملاپ کر سکنے ہو
تو یہ اشکال بھی ہو سکنا ہے کہ بھائی یہ جڑا اوے اعتکاف نے دا دن تو انہیں دا اعتکاف نے دنوں بھی اس نے اجازت ہے، تو اس نے اسی آیت نے اندر اللہ تعالیٰ الگ ممانت کر دیتی کہ بھائی اعتکاف نہیں حالت ہے، چاہے مرد ہوئے اعتکاف مسجد اور اتنے ذکر صرف مسجد نہ کیتا نے، لیکن قرآن مجید نے عادت ہے کہ اکثر جائیں تے ایک جانب ذکر کرنے دوئی جانب چھوڑ دے رہے ہیں کہ ان سیانے ہو گئے چروکنا درس چھوڑنے پین یا پڑھنے پین قرآن ان سمجھ ویسے، تو دوئی جانب قرآن اکثر جائیں تے چھوڑ دینا۔ تو عورتیں بھی اگر گھر اعتکاف بیٹھیاں تو اس وقت انہوں نے بھی یہ حکم ہے جڑا مردانہ حکم ہے مسجد کہ جڑا بندہ مرد یا عورت اعتکاف بہ گئے تو اعتکاف نے جڑے دن تو خیر انجی روزہ ہو گیا، لیکن اعتکاف نہیں دا راتاں بھی جڑا میاں بیوی نے تعلق ہے اساں بھی قائم کرنے نہیں اجازت نہیں۔ تو اور رمضان نہیں راتیاں میں صرف پابندی لگ گئی اعتکاف والے مرد اور عورت تے، اور باقی راتی جڑیاں او باقی تمام لوگوں واسطے اللہ تعالیٰ او پابندی اٹھا دیتی۔ اور نال ہی روزے نے اوقات بھی بیان کر دیتا نے کہ روزہ شروع کیڑے کرنا اور ایسا ختم کیڑے کرنا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رفث جمع آخنے میاں بیوی نی قربت، فرمایا رات روزے نے جڑی رات ہے اس جیسا تسا میویاں نا ملاپ حلال قرار دے دیتا، میاں بیوی آپس ہوں ایک ہی دوسرے نال اپنے تعلقات قائم کر سکنے۔ اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک نکاح نے فائدہ بھی بیان کر دیتا نے کہ عورتاں تساں واسطے لباسن اور تسی عورتاں واسطے لباس۔ اس علماء مطلب لکھیں کہ لباس کیوں آکھا گیا، تو پہلی گل تو یہ ہے کہ لباس انسان نے جسم واسطے زینت نہ سبب ہونا۔ ننگا بندہ یا کم کپڑے والا بندہ وہ ظاہر ہے ایک مزدور لگ سی، ایک عیبدار لگ سی، جتنا آدمی لباس کامل ہو سی اتنا، حتیٰ کہ سردیاں آ گئی ہیں نا تو ایک بندہ بہترین کاٹن لا کے آویں اور اتنے نہ کوٹی نہ جرابہ نہ ٹوپی نہ کوئی چادر نہ کوٹ، تو ہر بندہ اس آخسی با حضرت صاحب دماغی طور تے فارغ ہیں کہ جناح یہ بھی نہیں پتہ بھائی ای موسم کیڑے لباس نہ اور میں کیا کرنا۔ تو لباس غلطی ہوئے تو وہ بندہ بے عقل اور کم قیمت نظر آنا، تو لباس ہوئی نہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو انسان جڑا وہ اس نے ساری قیمت لباس نال ہے، تو لباس انسان واسطے زینت ہے، تو عورت تو واسطے لباس ہے، تسی اس واسطے اس کا مطلب ہے کہ جی کو لباس تو واسطے زینت ہے انجا ہوں عورت بھی تو واسطے زینت ہے، تسی اس واسطے زیب و زینت ہو وہ تو واسطے زیب و زینت ہے۔ اور سچی گل یہ آ کہ اسی اپنے معاشرے میں بھی لفظ ابھرنے ہیں کہ پورا بندہ وہی ہونا جس نے شادی ہو ونجے، اور بیوی بھی ہوئے مرد خامن میاں بیوی، تو یہ ایک بہترین جڑا شدہ عمرہ پہنچے بھی پہ ہوئے تو اساں جاکت ویا بھی نہ پہ لبنا ہوئے تو ہر بندہ اساں پوچھنا پہ ویا کیوں نہیں پہ ہونا جی کیا گل ہے جی خیر تو ہوئے، تو معلوم ہونا بندہ پورا ہی تاں ہونا جس وقت اساں بیوی مل ونجے، اور عورت تاں مکمل ہے جس وقت اساں مرد مل ونجے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معنی نہ ایک ہی دنیا لباس قرار دے رہتے گا کہ تسی ایک ہی دنیا نہ لباس ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد ان چونکہ باہم اتنا قربت نہ رشتہ، تو اس رشتے کی مثال انہیں ہونے جی کو انسان نے کپڑے کہ وہ انسان نہ جسم نال ان کپڑے چمٹے وین اور لگے وین مڑے وین، انہیں عورت اور مرد بھی ایک ہی دنیا نہ مڑے اور جڑے وین، اللہ تعالیٰ انہیں آپس سے جوڑے وین۔ اور تریہ مطلب اس نے یہ ہے کہ تسی ایک ہی دنیا نہ لباس ہو کہ تسی ایک ہی دنیا نے رازدار ہو، کہ عورت نے ذمہ ہے کہ وہ اپنے مرد نے راز اور اس نے زندگی نے حفاظت کرے، اور مرد نے بھی ذمہ ہے کہ وہ اپنی عورت نے زندگی نے حفاظت کرے۔ اس تو حدیث لعنت آئی اس بندے تے جس بندے ویا کی توری نویں ویا تو بعد انہیں جاگتاں بڑا شوق ہونا، ان ویا کر کے نا سنگیاں نہ تبصرے کرے بھائی جناب ہنج ہویا تو ہنج ہویا جپینا اس راتی پہاڑے تو چھاڑ ماری، یہ حرام ہے۔ آپ فرمایا جو کچھ میاں بیوی نے تسن آپس سے تعلق ہے اس تعلق کا لوگوں نے سامنے وان کے بیان کرنا یہ انتہائی درجے کی بے غیرتی اور دیوسی، کہ جس عورت اللہ تعالیٰ اس نے عزت اور حرم بڑھا کے اس نے گھر بھیجا یہ اس نے عزت پہ لینا۔ انہیں عورتیں بھی عادت ہونے کہ انہیں اپنی سہیلیاں بہ کے اپنے خامدریاں کہانیاں سنانے رانیاں،
تو ان دو چیزاں شرن حرامن تو اساں لباس اس معنی وچ قرار دے دیتا گیا کہ تساں اس نے راز رکھنے اور اس تساں نے رازاں رکھنا جکن لباس بندے نے سارے عیب چھپا گنا جسم کے وے کے کمزوری کے کمی اللہ تعالیٰ لباس دے دیتا کہ ہر شے اندر چھپ ونجے اور وہ انسان تو علاوہ کہیں نہیں پتہ ہونی اپنی ذات تو علاوہ یا اس نے بیویاں پتہ ہونا تو یہ تسی ایک ہی دنیا واسطے پردہ ہو اس پردے نہ خیال رکھنا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ تعالیٰ گل پتہ کہ تسی ہن آپس وچ اپنے نفس نال خیانت کرن لگ پے ہو خیانت ہی ہے اشارہ اسی واقعے کی طرف کھاونے پیونے کی طرف بھی اور جماع کی طرف بھی فتاب علیکم لیکن اس غلطی تھی اللہ تعالیٰ تساں طرف مہربان ہویا وعفا عنکم اور اللہ تعالیٰ تساں معاف کر دیتا جو ہو گیا وہ ہو گیا اور معافی بھی ہو گئی اور آئندہ واسطے اجازت بھی ہو گئی فالآن باشروہن ہن تسی میاں بیوی آپس وچ بے شک ملو اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور اس چیز تلاش کرو جہی شے اللہ تو سوا سے لکھی کہ لکھا جی اللہ نکاح نہ اس آیت نے ٹکڑے نہ مطلب یہ کہ میاں بیوی نے تعلق نہیں جیسے صرف شہوت پوری کرنی اور خواہش پوری کرنی بلکہ میاں بیوی نے رشتے نہ مطلب یہ کہ یہ تو سنی دنیا تے اولاد نے آونے نہ ذریعہ بڑھے اور نسب نے چلنے نہ ذریعہ بڑھے اور نسل اگے چلے نسب نی حفاظت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی امت نی کثرت ہوئے نکاح نے ای مقصد ہے اللہ اس مقصد کی طرف اشارہ کیتا کہ خالی خواہش پوری کرنے واسطے عورتاں اپنے گھر میں نہیں رکھنی ہیں بلکہ عورتاں اللہ تعالیٰ تساں اس تو دیتیاں کہ تساں نی عورتاں نے ذریعے اللہ تعالیٰ تساں اولاد دیون تو تساں نی خواہش ہونی چاہیے کہ اساں اولاد لبنی چاہیے جنہوں نے نہیں ان تو بیچارے بہت پریشان ہونے تو جنہوں نے دو چار جاقت ہو وجن ان وقت دوئے پلے ٹور پونے باؤں نے ساں بریک کی کڑ لوائیں جی تو ای بریک بھی جڑی ای بھی شرن منع اور حرام ہے کوئی مجبوری کوئی بہت سوچ ایک بندہ ہے جو ہونا جس نے کوئی ایجے مسائل ہون نہیں تو ای اللہ تعالیٰ نہ مقابلہ نہیں کرنا بھائی کھیسن کتھو تے پیسن کتھو اللہ جانے کیڑا جاکر جمسی جس نہ تو سدی بھی رزق نے دروازے کھل ویسے کتنے گھر بچے بچیاں ہاں جی پیڑے حالات ہو رہے جتنی اولاد ودنی میں نہیں اتنا رزق ودنا میں ہاں جی بندہ پیڑے موٹر سائیکل تے ہونا تو اس میں پیٹرول بندہ نہ میں کتھوں پورا کرے سا لیکن چلنا تو پیٹرول پورا ہونا رہنا گڈی تے چڑھوائنے تو اللہ وہ پورا کر دینے جتنی نعمت اللہ ودینے اتنی اس نے ضروریات پورا کرنے والے جڑے اسباب ہیں اور وسائل ہیں انہاں بھی تو اللہ ہی ودینے بندہ اللہ مشورہ دے بھائی جناب اولاد بہت ہو گئی جی انہاں وطنہ بھی کئی جمنے نال یقینی جاقت جو سارے چوں پنج سالہ لین بخر بریک کیوں لا دیتی نہیں جانے ساری وقت نہ بھیا وڑ بھی تھا ہاں جپینا ای خدا بن کے آیا انہوں نے جڑ بے بھیا انہیں ٹائم آسی پتہ نہیں کہ ہو سی کی کون ہو سی اور اللہ تعالیٰ سارا نے پورا پہ کرے تو یہ جڑا روکنے والا سسٹم ہے یہ بھی شرن ناجائز اور حرام ہے اس تو سیاح نہیں بڑھنا اللہ تعالیٰ نے حوالے کرنا قاضی عبدالرشید صاحب سنانے نا وزیر آباد کہ کھانیاں جانے فوجی کڑیاں کھوانے رہا گولیاں بھائی جاقت نہ ہوئے تو اللہ نشان جاقت ہو گیا مشکات شریف نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس روح آونا اس روح کائنات نہیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہاں جی اللہ تعالیٰ اللہ کو روک سک بچہ پیدا ہو گیا فوجی نے بڑیاں ہی گولیاں کھوائیاں بچے جڑے پیدا ہو سکیں دو مٹھیاں بند ہیں وہ جڑے مٹھیاں کھولیاں نا تو ساریاں گولیاں اس بچے نے دو مٹھیاں وچ ہاں جی اللہ تعالیٰ تقایا اللہ کے اپنی گولیاں بھی موڑ گئے تو جاقت بھی چاہ گئے جیسا میں دیونا اساں کوئی روک نہیں سکنا تو اللہ تعالیٰ وہ گولیاں بھی ساریاں موڑ متیان بھائی جڑیاں ماؤں دیتیاں نا بہ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت ہے تو اس نہ مقابلہ کہیں ویڑے بھی نہیں کرنا اللہ بہن نکاح نہ مقصد یہ ہے کہ تو سنی اولاد پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مفاخر بکم الامم میں باقی امتہ نے مقابلے وچ تو ستے فخر کرے سا جتنی میری امت زیادہ ہو سی اتنا ہی میں قیامت والے دن میری گردن بلند ہو سی تو بہرحال وابتغوا ما کتب اللہ لکم اللہ تعالیٰ جڑی شے تو سوا سے لکھی اساں تلاش کرو وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اور تسی ہن مغرب تک کھاونا پیونا یا سونے تک کھاونا پیونا ختم ہو گیا ہن تسی کھاؤ اور پیو اس وقت تک کھانے رہو جس وقت فجر نے ٹائم کالا دھاگا اور سفید دھاگا ان دو تو سوا سے بالکل واضح نہ ہو وجن اس سے خیط الابیض تو مراد ہے صبح نہیں روشنی اور خیط الاسود تو مراد ہے رات نہیں تاریکی
जने उस तारीकी तो जिस वक़्त सुबह सादिक तुलू हो वजे तो उस वक्त तुसां रोज़ा शुरू हो गया, लिहाजा हुण तुसीं खावना पीवना छोड़ दो। तो ये खैतुल अबयज़ और खैतुल अस्वद तो मुराद ही है। सहाबा इकराम साहिब ज़बान है, लेकिन बहुत सारे हज़रात सहाबा ने मुतल्लिक़ आला की ऐत लवने तो बाद कई अपनी लत्तां नाल धागे बन के दे, एक ही ते काला एक ही ते काला चिट्टा, कई जनाब बावां ते बन के दे, एक ही पहले सफ़ेद धागा एक ही पहले काला, ते फजरी सहरी खावन ते तो बावां तकन बस काला तो अजे तो नहीं पे दिसना, चिट्टा भी कोनी दिसना पे, तो काला तो उंज कोनी दिसना, तो खादी आओ। हज़रत अदी बिन हातिम ताई जड़ा मशहूर आदमी, उसने बेटे हज़रत अदी बिन हातिम और साहबीन इन्हें दो धागे गिन के अपने सिरांदू ने थले रखे, तो शायद खावन तो वध सिरांदू चाह के तकन, आखन भाई नहीं अजे तो न चिट्टा पे दिसना न काला पे दिसना, तो रोशनी इतनी हो वजे जैसे मैंने सिरांदू थले एक चिट्टा धागा नज़र आ सी, तो उस वक्त तक मैं खावना। और जड़ा धागा अंदर पिया तो बस सिरांदू थले पिया, तो उस दिसना उस वे जड़ वे कहते देव चढ़ने का टाइम आया पियो सी। सुबह वन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या मैं यार रसूलल्लाह मैं तो उस वक्त तक खाना पीना रहे ने, या उस वक्त तक मैं ढूंढे न रहा जहाँ तक ही माँ नज़र नहीं आया। तो आप मुस्कराए, आप फरमाया थोड़ा सिरांदू बड़ा वड्डा, उस सिरांदू थले रात भी आ गई तो दिन भी आ गया, यानी इन्हें धागे तो मुराद धागे ने, इन्हें तो मुराद है दिन और रात, लेकिन तो दिन धागा बना देता भला वड्डा सिरांदू थोड़ा जिस थले अल्लाह ताला ने दिहाड़ भी आ गई तो रात भी आ गई। तो इस तो मालूम होना कि कुरान और हदीस समझने वास्ते भी उन्हें उलमा और मशाइख और उम्मत ने उन लोग जिन्होंने जिंदगियाँ इन्हें ते गुजरियां उन्हें कोल वहीना पोसी और उन्होंने दरवाजे थे, और जड़ी तफसीर तशरी उन्होंने वही तफसीर और तशरी मोतबर है। तो ये खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, व तुसी अपने रोज़े रात तक पूरे करो। रात तो मुराद थे गुरूब शम्स से, बस जो ही सूरज डुबना वजे रात शुरू हो गई। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जिस वक्त तुसी एतिकाफ़ बैठे हो तो एतिकाफ़ नहीं हालत है तुसा मियाँ बीवियाँ मिलने नहीं इजाज़त नहीं, जिस वक्त तुसी मस्जिद एतिकाफ़ बैठे हो। मर्द चूँकि मस्जिद बानें इस तो मस्जिद न जिक्र है, औरत घर बानी तो औरत वास्ते भी यह हुक्म तिल का हदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, अल्लाह पैर ने इनको हिंजे तुसा में हुक्म सुनाना ना पाया, बल्कि इन मेंढियाँ हद्दान और इन मैं मुकर्रर की थियान, इन हद्दा ने करीब भी नहीं वहीना, अगर करीब वैसो तो इस हद त्रोड़ देसो। कदाई फरमाया तिल का हदूदुल्लाह फला तातदूहा, इन हदूदन इन तो आगा न वधो। तो अल्लाह फरमाया तिल का हदूदुल्लाह इन अल्लाह ने बढ़ाइया हुई हद्दान इन्होंने करीब न वञो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, अल्लाह इसी तरह अपनी आयात बयान करे इन लोगों वास्ते ताकि उन्हें आयात अमल करके तकवे आले और मुत्तकी बन वञन। ये अगली आयत बात इंशाअल्लाह कल करके सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।